السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی تمام مصروفیتوں میں سے وقت نکال کر اس مسجد میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارا اس مسجد میں حاضر ہونا، علم حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت لگانا، اللہ رب العالمین اسے ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العالمین کے شکر و احسان کے بعد میں اس مجلس کی انتظامیہ، بالخصوص جمعیت اہل حدیث کے صدر برادر تسلیم صاحب، محترم تسلیم صاحب، اور اس مسجد کے ذمہ داران تمام لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے حسن ظن رکھتے ہوئے مجھے اس مجلس میں کچھ بولنے کی دعوت دی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا موضوع یقیناً آپ سب کو پتہ ہے، وہ ہے بد اخلاقی کے نقصانات. دنیا اور آخرت میں بد اخلاقی کے نقصانات. بد اخلاقی، بد کے معنی ہوتے ہیں بری، اور اخلاق اسی چیز کی وضاحت ہمیں مطلوب ہے کہ اخلاق عربی زبان میں کہتے کسے ہیں؟ اخلاق کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ جی کردار. جی کوئی اور؟ دیکھیے، ہم جمعہ کے خطبے میں نہیں ہیں. جمعہ کے خطبے میں بولنا منع ہے. ہم ایک علمی مجلس میں ہیں. یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک شخص گفتگو کرے اور تمام لوگ خاموش رہیں. تو سوال جواب کے ذریعے ہم انشاءاللہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. ہم انشاءاللہ کچھ موضوع پہ بات کریں گے. سب سے پہلے ہم اخلاق کسے کہتے ہیں وہ معلوم کریں گے. اس کے بعد جو اچھے اخلاق ہیں اس کی کیا فضیلتیں ہیں اسلام میں، انشاءاللہ ہم وہ جانیں گے. اور پھر برے اخلاق کے کیا نقصانات ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر چوتھی چیز ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو برے اخلاق ہمارے معاشرے میں موجود ہیں ان کا سبب کیا ہے. اور آخری چیز جو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، کیسے اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ان تمام موضوعات پر آپ کو مختصر انداز میں کچھ علم کی روشنی میں کچھ گفتگو ہو سکے. تو سب سے پہلے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق انسان کے باطنی کردار کو کہتے ہیں، وہ چیز جو انسان دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. عربی زبان میں دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. ایک ہے خلق، خا کے اوپر فتح کے ساتھ. خلق کہتے ہیں انسان کی پیدائشی شکل و صورت کو، جس شکل و صورت سے اسے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے. اور خا کے اوپر پیش لگایا جاتا ہے خلق یا خلق. اسے کہتے ہیں انسان کی وہ عادتیں جو پیدائشی نہ ہوں، جو اندر سے ہوں، جن کے ذریعے وہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. تو ایک چیز ہے اللہ رب العالمین کی پیدا کی ہوئی جسے ہم خلق کہتے ہیں، تخلیق ہوتی ہے. اور ایک چیز ہے وہ اوصاف،
وہ معاملات، وہ کردار جن کے ذریعے انسان دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، جن کے ذریعے انسان متصف ہوتا ہے. یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں. اچھے جیسے امانت داری، اخلاق، صبر، والدین کے ساتھ حسن سلوک، امانت داری. اور برے جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، یا معاشرے میں جو چیز بھی موجود ہے. افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں نگاہ ڈالیں گے، امت کا ایک جائزہ لیں گے اگر ہم مسلمانوں کا، تو ہمیں ہر طرف یہ نظر آتا ہے کہ ہماری امت، ہمارا نوجوان، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بیوی ہو، اخلاق کے اس مرتبے پر فائز نہیں ہے جو اسلام کو مطلوب ہے. اگر آپ کسی بھی میدان میں نگاہ دوڑائیں گے، چاہے گھریلو میدان میں آپ دیکھیں، گھر میں آپ دیکھیں، میاں بیوی کے آپسی جھگڑے، میاں بیوی کے درمیان آپس کی تلخ کلامیاں، ایک دوسرے کی عزت نہیں کرنا، ایک دوسرے کا احترام نہیں کرنا، یا والدین اپنے بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، یا بچے اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں. اگر آپ گھر سے باہر نکلے، بازار میں دیکھیں، لوگوں کے معاملات درست نہیں ہیں. دھوکہ دے کر لوگ ایک دوسرے کو اپنا سامان بیچ رہے ہیں. اگر دولت لی بھی ہے، قرض لیا بھی ہے، تو واپس کرنے میں ایک دوسرے سے ہچکچاہٹ ہے، ٹال مٹول ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اسی طرح آپ کلاس روم میں دیکھیں، کلاس روم میں طلبہ اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کرتے، بلکہ اساتذہ کبھی کبھی خود اپنے طلبہ سے اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے جس شفقت کا معاملہ مطلوب ہوتا ہے. علماء کا آپ کردار دیکھیں تو علماء کا کردار بھی اتنا بہت زیادہ صاف اور ستھرا نہیں ہے کہ لوگ ان کو بڑا نمونہ بنا سکیں. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں. عمومی طور پہ یہ امت کی جو صورت حال ہے ہر میدان میں، چاہے آپ کسی فیلڈ میں دیکھ لیں، ڈاکٹروں کی فیلڈ آپ دیکھ لیں، غلط طریقے سے پیسے کمانا، بیماریاں پیدا کر کے پیسے کمانا، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر بیماریاں بتانا اور ان کا علاج کرنا، ہر معاملات میں آپ دیکھیں ہماری امت اخلاق کے معاملے میں کمزور نظر آئے گی. سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اسلام نے ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم نہیں دی ہے؟ انشاءاللہ ہم اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ اسلام نے جو ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے وہ کیوں تعلیم دی ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے. اگر آپ غور کریں گے اسلامی تعلیمات میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس دنیا میں بھیجا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو بنیادی مقاصد تھے ان میں سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دی جائے. توحید کا ایک بنیادی مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو مخلوق کی عبادتوں سے نکال کر، مخلوق کی غلامی سے نکال کر اللہ رب العالمین کا غلام بنایا جائے. لوگوں کو صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف توجہ دلائی جائے کہ لوگ اس کی عبادت کریں جسے لوگوں نے پیدا کیا ہے، یعنی لوگوں کو جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، لوگ صرف اور صرف اس کی عبادت کریں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اخلاق درست ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ بلند اخلاق کے مرتبے پر فائز ہوں. تو اچھے اخلاق لوگوں کے درمیان اپنانا، لوگوں کے کردار کو درست کرنا، یہ انبیاء کا مشن رہا ہے. تمام انبیاء نے توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف توجہ دی ہے کہ ان کے ماننے والوں کے اخلاق درست ہوں، ان کے ماننے والوں کا کردار درست ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بعثت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اخلاق درست ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لوگوں کی عبادتیں درست کرنے پر توجہ دی کہ لوگ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اخلاق کی درستگی کی طرف بھی توجہ دی. تو اسلام ایک جامع نظام کا نام ہے جو عبادتوں کی درستگی کی طرف بھی توجہ دیتا ہے اور انسان کے اخلاق اور انسان کے کردار کو درست کرنے کی طرف بھی توجہ دیتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت بنیادی طریقے سے
ایمان کے درمیان اور اخلاق کے درمیان ایک ربط بنایا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اخلاق یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ اسلام میں غور کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو ایمان سے جوڑا ہے, اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی اخلاق کو, انسان کے کردار کے درست ہونے کو ایمان سے جوڑا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے, میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا, کہ سب سے مکمل ایمان والا مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ درست ہوں. مکمل ایمان والا مومن وہ ہے جس کے اخلاق درست ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اخلاق کو, اچھے اخلاق کو ایمان سے جوڑا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کے اخلاق درست نہیں ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. بہت وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بتلایا ہے. اسی طرح اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں غور کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کامل ایمان والا نہیں بتلایا ہے جو اپنے کردار سے لوگوں کو تکلیف دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا. کیا کھا کر کہا؟ کیا کھا کر کہا؟ اور کس کی قسم کھائی؟ قسم کھانے والے کون ہیں؟ کس کی کھا رہے ہیں؟ کیا کہا اس کے بعد؟ واللہ لا یؤمن. وہ شخص مومن حقیقی معنوں میں ہو ہی نہیں سکتا جس کی تکلیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہیں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے کردار کی درستگی کو کامل ایمان سے جوڑا ہے اور اس بات پر قسم کھائی ہے, اور اللہ کی قسم کھائی ہے. تیسری چیز اگر آپ مثال میں غور کریں, اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر آپ اسی طرح دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اخلاق کو عبادت سے جوڑا ہے. کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ اخلاق کو عبادت سے جوڑنا. ایمان کو اخلاق سے جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا اخلاق درست نہیں ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اخلاق کو عبادت سے جوڑنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی شخص کا اخلاق درست نہیں ہے تو اس نے عبادت کا حقیقی مفہوم نہیں سمجھا. عبادت صحیح طور سے اس کے کردار پہ اثر انداز نہیں ہوئی, اسے عبادت کی لذت نہیں مل سکی. انسان جو بھی عبادتیں کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان عبادتوں کا وہ اثر قبول کرے. مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے جو عبادت کی وہ بے اثر عبادت کی, اس نے عبادت کا اس نے عبادت کی حقیقی لذت کو سمجھا نہیں. آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. نماز قائم کرو کیونکہ نماز انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے. ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے, بلکہ کبھی کبھی پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے, مسجد میں آتا ہے, بڑے خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتا ہے اس کی زندگی ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے مسجد میں آنے سے پہلے ہوتی. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس نے عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھا. اس نے یہ نہیں سمجھا کہ میں جس خالق کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں, باہر مخلوق کا بھی خالق وہی خالق ہے جس کے سامنے میں کھڑا ہو رہا ہوں. ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. کون ہے یہ؟ کون ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ؟ جی بہت بہتر, یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, یعنی وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹھک میں جنت کی بشارت دی. اور کیا خاص بات ہے ان کی؟ جی بہت بہتر, جزاک اللہ خیر. یہ صحابہ اکرام میں ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جو بہت بڑے تاجر تھے, بزنس مین تھے, بہت بڑے تاجر تھے. لیکن آپ غور کریں گے اگر عشرہ مبشرہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے خلیفہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بزرگ ساتھی, یہ بہت بڑے تاجر تھے.
حضرت عمر بہت مالدار تھے، اتنے مالدار تھے کہ غزوہ تبوک میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کا اعلان کیا، حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کی پوری دولت جو کچھ تھا گھر میں لا کر رکھ دیا، اور حضرت عمر نے اپنی آدھی دولت لا کر رکھ دی۔ تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان، ان کا لقب ہی غنی تھا۔ غنی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ مالدار۔ چوتھے نمبر پہ حضرت علی تھے، وہ اتنے زیادہ مالدار نہیں تھے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ تھے، ان کے بہت سارے باغات تھے، کھیتیاں تھیں، انہوں نے باغات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ ان کی وفات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، ان کی وراثت کلاڑیوں سے کاٹ کر سونا ان کی بیویوں میں تقسیم کیا گیا۔ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ تصور کر سکتے ہیں کتنے مالدار ہوں گے؟ بیویوں میں جب تقسیم کیا گیا تو بیویوں کو جو حصہ ملتا ہے وہ 1.8 ملتا ہے، ایک حصہ، 8ویں حصے میں سے ایک حصہ۔ تو سوچئے بچوں میں کتنا تقسیم کیا گیا ہوگا۔ اتنے بڑے مالدار تھے یہ، شاید آپ آج کے زمانے کے لحاظ سے اگر ڈیجٹ کرنے بیٹھیں تو سوچ نہیں سکتے۔ یہ اتنے بزرگ صحابی، اتنے مالدار، اتنے بڑے تاجر صحابی، اس کے باوجود ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا ایک مرتبہ کہ آپ اپنے دین کے درمیان اور دنیا کے درمیان بیلنس کیسا رکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ تاجر ہیں اس کے باوجود آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب ہم میں سے ہر شخص کو جسے اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازا ہے، یہ جواب ہر دولت مند شخص کے لیے، ہر تاجر کے لیے ایک عبرت کا جواب ہے۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں، مسجد میں داخل ہونے کے لیے اپنی جوتیاں اتارتا ہوں، تو میں اس وقت اپنی دنیا بھی اتار کر آ جاتا ہوں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہوں تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا بندہ بن کر کھڑا ہوتا ہوں۔ دنیا ایک طرف، دین ایک طرف۔ یہ ان کے کردار کا بیلنس تھا جس کی بنیاد پر وہ بڑے تاجر بھی تھے۔ افسوس کے ساتھ آج ہمارے یہاں ایک چھوٹا تاجر جو شاید ہاتھ گاڑی پر مال بیچتا ہو، وہ بھی بہت چالاکی سے یہ سوچتا ہے کہ میں کسی طرح غلط بیانی کر کے 2 پیسے کما لوں، جبکہ نہ اس کا اخلاق اتنا مضبوط ہوتا ہے، نہ ایمان مضبوط ہوتا ہے، نہ وہ عبادتوں میں اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم سب کے لیے غور کرنے کے لائق ہے کہ اسلام نے کیوں اخلاق کو عبادت سے جوڑا ہے۔ ہمارے صحابہ اکرام جو تھے ان کی عبادتیں ان کے اخلاق پر اثر انداز ہوتی تھیں، ہماری عبادتیں اخلاق پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بلکہ پیسے خرچ کر کے حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا کردار اس معیار کے مطابق نہیں ہوتا جو اسلام کو مطلوب ہے۔ ہم اسی زندگی میں پلٹ کر آ جاتے ہیں، کئی حج و عمرہ کرنے والے بھی افسوس کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو عبادت سے جوڑا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو معاملات سے جوڑا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر کسی انسان کا اخلاق درست نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ اس کے معاملات بھی شاید درست نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، جس نے لوگوں کو دھوکہ دیا، غلط بیانی کر کے اپنا مال بیچا، اس کا تعلق ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہم میں سے۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے مسلمان کے لیے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اس عمل کا تعلق ہم میں سے نہیں ہے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی دھمکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اسلام کو جب کسی چیز سے روکنا ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اسے یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز حرام ہے، اس کے بہت سارے اسلوب ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے، جیسے شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، کیوں؟ کیونکہ یہ شیطانی کام ہے۔ جیسے فضول خرچی نہ کرو، یہ شیطانی کام ہے۔ جیسے زنا بہت بڑی چیز ہے، بہت بری چیز ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور کبھی یہ کہا جاتا ہے
کہ جو یہ حرکت کرے اس کا تعلق ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ ایک اسلوب ہوتا ہے، اور یہ بہت دھمکی والا اسلوب ہے، بڑا خطرناک اسلوب ہے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، چاہے چھوٹا دھوکہ چاہے بڑا دھوکہ. اسی طرح آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلند اخلاق، جس کے اخلاق درست ہوں، اس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے محبوب شخص قرار دیا ہے. بلکہ قیامت میں یہ فرمایا ہے کہ وہ شخص جس کے اخلاق درست ہوں گے وہ قیامت میں منزلت کے اعتبار سے مجھ سے قریب رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے قریب رہے گا ایسا شخص جس کے اخلاق درست ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جو لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک وہ شخص ہے، اور قیامت میں سب سے قریب میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. تم میں سے جس کے بھی شخص جس کے بھی اخلاق درست ہوں گے وہ قیامت میں میرے نزدیک سب سے محبوب بھی ہوگا اور سب سے قریبی بھی ہوگا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے اخلاق اچھے ہیں اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اسے کئی گنا زیادہ اجر ملے گا. اس کی وضاحت آپ کو میں بتلاتا ہوں کیسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل لیدرک بحسن خلقه درجات قائم اللیل وصائم النہار، کہ ایک انسان، ایک شخص اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے راتوں میں عبادت کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کی جیسا مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. ایک شخص تہجد پڑھ رہا ہے، اس کا مقام یقیناً بہت بلند ہے، اور ایک شخص روزہ رکھ رہا ہے. اس کے مقابلے میں ایک شخص جو اتنی عبادتیں نہیں کر رہا ہے لیکن اس کا مقام، اس کا مرتبہ اسے اتنا ہی ثواب مل رہا ہے جتنا رات میں تہجد کرنے والے کو اور دن میں روزہ رکھنے والے کو مل رہا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی شخص کی ضرورت پوری کر دے، کسی کمزور کی مدد کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے ان کی تکلیفوں کو دور کرے. تو جن لوگوں کی تکلیفیں اس نے دور کی ہے وہ اسے دعائیں دیں، وہ رات میں اٹھ کر اس کے لیے دعائیں کریں، تو اس کے اخلاق میں، اس کے درجات میں اضافہ ہو. کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو یہ وصیت کی ہے کہ جب بھی ہم لوگوں سے ملیں تو اچھے اخلاق سے ملیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں سے ملو تو اچھے اخلاق سے ملو. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے گفتگو کرو، لوگوں سے اچھی معاملات کرو. یہ اچھے اخلاق کی فضیلت ہے. تو آپ دیکھیں گے کتنی بڑی فضیلت ہے اگر ایک انسان اچھے اخلاق کو اپنا لے. جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، کیا کوئی شخص اس کا خلاصہ بیان کر سکتا ہے کہ اچھے اخلاق کی کیا فضیلت ہے؟ جی جی اس جیسا اس کو ثواب ملے گا. بہت بہتر. جی میں نے 7 چیزیں بیان کی. جی بہت بہتر. اچھا اخلاق یہ ایمان مکمل ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے. جی جی بہت حافظہ کمزور ہے آپ لوگوں کا. جی بہرحال اس کے مقابلے میں برے اخلاق ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کون کون سی برے اخلاق ہیں جن سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے؟ جی جی اور بہت بہتر.
اور ہاں جی بہت بہتر، بہت بہتر جی، غیبت کرنا، چوری کرنا، زنا کرنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، دھوکہ دینا، بہت سارے برے اخلاق ہیں۔ ایک پریکٹیکل چیز بتائیں سچائی کے ساتھ، یہ تمام جو برے اخلاق ہیں کیا ہم میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ جی جی، شراب پینا جی، لیکن وہ بہت نادر ہے، بہت کم ہے، ہمارا مسلمانوں سے حسن زن ہے کہ وہ چیز بہت ہی کم ہے انشاءاللہ۔ جی، یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ان کے نقصانات جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے نقصان کیا ہیں۔ اگر کوئی بیماری ہمارے اندر موجود ہے اور ہمیں اس کا نقصان نہیں پتا تو ہم اس کا علاج صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کے کیا نقصان ہے؟ سب سے پہلا اس کا نقصان یہ ہے کہ برے اخلاق اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور غضب کا سبب بنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص برے اخلاق والا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین کا غضب اس پر نازل ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے۔ اللہ رب العالمین اگر کسی سے ناراض ہو جائیں اور کسی کا اللہ رب العالمین کا غضب کسی پر نازل ہو جائے، یہ بہت بڑی سزا ہے دنیا میں، اگر اس کو محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن یہ بہت بڑی سزا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے بہت سارے اخلاق ہیں جنہیں اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا، جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں بہت وضاحت کے ساتھ اسے بتایا ہے، واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اللہ رب العالمین کسی بھی گھمنڈ کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو شخص گھمنڈ کرتا ہے، فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تمام اخلاق جو ہیں برے اخلاق، اللہ رب العالمین ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان تمام چیزوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص خیانت کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ان تمام چیزوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے۔ یہ نقصان ہے یا نقصان نہیں ہے؟ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو یہ پہلا نقصان ہے بد اخلاقی کا۔ اگر کسی شخص کے اندر گھمنڈ ہو، غرور ہو، وہ اپنے آپ کو لوگوں سے اونچا سمجھتا ہو، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہو، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہو، چاہے وہ استاذ ہو، اگر وہ اپنے شاگردوں کو حقیر سمجھتا ہو، اگر کوئی عالم دین ہو، اسے اپنے علم کا غرور ہو، اپنے علم کا فخر ہو، وہ لوگوں کو جاہل سمجھتا ہو، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، وہ اگر کسی مریض کو بڑی حقیر نگاہ سے دیکھتا ہو، اس کے ساتھ بہت رف معاملہ کرتا ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کی بد کرداری پر اور بد اخلاقی پر دلالت کرتی ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے ایسے شخص سے۔ تو یہ پہلا نقصان ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے اور ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے ناراض رہتا ہے۔ دوسری چیز، بعض برے اخلاق اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ جہنم میں جانا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ ہم میں سے ہر شخص یہ تمنا کرتا ہے یا آرزو رکھتا ہے کہ وہ جنت میں جائے اور اللہ رب العالمین اسے جہنم سے بچا لے، ہے کہ نہیں؟ بعض اخلاق اتنے خطرناک ہوتے ہیں، بعض چیزیں، کہ وہ جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ یعنی وہ لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے بارے میں نہ بتا دوں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ کل عتو جواظ مستکبر، ہر وہ شخص جو سخت مزاج ہو، ہر وہ شخص جو بری گفتگو کرنے والا ہو، اور ہر وہ شخص جو تکبر کرنے والا ہو، فخر کرنے والا ہو، گھمنڈ کرنے والا ہو۔ کتنی چیزوں کے نام بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو سخت مزاج ہو، بڑی سختی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہو، چھوٹی سی چھوٹی غلطی پر بڑی سخت محاسبہ کرتا ہو،
اگر بچے سے ہلکی سی غلطی ہو جائے اس کی ٹانگ توڑ دے، اسے بہت بری طرح مار دے، بہت بری طرح پیٹ دے، اپنی بیوی سے غلطی ہو جائے برداشت نہ کرے، بڑا سخت معاملہ کرے. اسی طرح بدگو کرنے والا، بہت بری انداز میں گفتگو کرنے والا، اسی طرح تکبر کرنے والا، یہ تمام چیزیں انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، کیونکہ اس کے مقابلے میں اس سے وہ اعمال سرزد ہو جاتے ہیں جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے اخلاق کو انسان کی نیکیاں کو ضائع ہونے کا سبب بتلایا ہے. ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام سے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تمہیں پتا ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم له ولا مال، ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، درہم نہ ہو، مال نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے کیا جواب دیا؟ ایک پریکٹیکل جواب دیا صحابہ اکرام نے جو ایک انسان اپنے معاشرے میں دیکھ کر سمجھ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غریب کون ہے، مسکین کون ہے؟ صحابہ اکرام نے وہی جواب دیا جو وہ دیکھتے تھے، غریب وہ ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، مسکین وہ ہے جس کے پاس دولت نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مفلس نہیں ہے، مفلس وہ ہے، اگر میں عربی عبارت پڑھوں اس کا ترجمہ پڑھوں تو وقت ہو جائے گا، میں آپ کو اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس قیامت میں آئے، وہ روزے لے کر آئے، نماز لے کر آئے، حج لے کر آئے، لیکن وہ اس حالت میں آئے، یہ تمام عبادتیں رہیں اس کے پاس. کیا مطلب ہے کہ وہ دنیا میں عبادت گزار تھا، نمازی بھی تھا، روزے بھی رکھنے والا تھا، حج بھی کرتا تھا، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس نے کیا معاملات تھے اس کے؟ لوگوں پر ظلم بھی کیا ہوگا، لوگوں کو برا بھلا کہا ہوگا، لوگوں کے مال کو ہڑپ کیا ہوگا، لوگوں پر الزام بھی لگائے ہوں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ جو مظلوم ہے وہ ظالم، ایک ہے مظلوم ایک ہے ظالم، جن لوگوں کے اس نے حقوق کھائے ہوں گے وہ دونوں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ اس کی جو نیکیاں ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ تمام نیکیاں اس کو دے دیں گے. اور جب اس کی نیکی ختم ہو جائے گی ظالم کی تو کیا ہوگا؟ جو مظلوم کے گناہ ہوں گے وہ مظلوم کے گناہ اس عبادت گزار پر، دنیا میں جسے لوگ حاجی کہتے تھے، نمازی کہتے تھے، پرہیزگار کہتے تھے، اس پر ڈال دیے جائیں گے. آپ تصور کریں دنیا میں اگر کوئی شخص مظلوم ہو، کسی نے اس کا مال کھایا ہو، کتنی تکلیف میں وہ رہتا ہے، بار بار مطالبہ کرتا ہے کہ میرا مال مجھے مل جائے، میری زمین مجھے مل جائے. اور اگر جس نے زمین ہڑپ کی ہے وہ ٹوپی والا ہو، نمازی بھی ہو، حج بھی کرتا ہو، عمرہ بھی کرتا ہو، تو ایسے مظلوم شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہیں. یہ خوشخبری ہے اس مظلوم کے لیے. کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کی عبادتیں اس لائق نہیں ہوں کہ اللہ رب العالمین کے پاس اسے اچھا مقام و مرتبہ ملے، تو اس پر دنیا میں ظلم ہوا، اس ظلم پر اس نے صبر کیا، قیامت میں اسے بیٹھے بیٹھے نیکیاں مل گئی. یہ تسلی ہے مظلوم کے لیے، اور یہ دھمکی ہے اس شخص کے لیے جو بظاہر بڑا عبادت گزار بنتا ہے، بظاہر نمازی ہو، تہجد گزار ہو، روزے رکھتا ہو، عمرے پہ جاتا ہو، ہر سال عمرے کرتا ہو، حج بھی کرتا ہو. یہ دھمکی ہے ایسے شخص کے لیے کہ یہ تمام چیزیں جو کر رہے ہو، آخرت میں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مفلس بن کر لوگوں کے سامنے بھی ذلیل و رسوا ہوگے، اللہ رب العالمین بھی بڑا سخت حساب لے گا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی دھمکی ہے. ایک انسان عبادت کرے اور وہ عبادتیں دوسرے لوگوں کے لیے چلی جائیں. دنیا میں ایسی ہی مثال ہے کہ ایک شخص دن رات پیسہ کمائے اور وہ دولت کسی اور کے اکاؤنٹ میں چلی جائے. کتنا بڑا خسارہ ہے اس شخص کے لیے. تو یہ نقصان ہے بد اخلاقی کا کہ ایک بد اخلاق شخص جس نے عبادتوں کے حقیقی مفہوم کو نہیں سمجھا، جس نے دین کو نہیں سمجھا، جس نے لوگوں کے اخلاق ادا کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا اس کو ضروری نہیں سمجھا،
قیامت میں اسے کتنا بڑا نقصان ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو جو بد اخلاق شخص ہوتا ہے، برے اخلاق والا شخص ہوتا ہے، اللہ رب العالمین مخلوق کے دل میں اس کے لیے نفرت ڈال دیتے ہیں، لوگ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل سے کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام آسمان دنیا پر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے. تو دنیا والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اللہ رب العالمین اسے دنیا میں مقبولیت سے نوازتے ہیں. کیا مفہوم ہے اس کا؟ کہ اگر کوئی شخص برے اخلاق والا ہو تو اللہ رب العالمین اسے ناپسند کرتے ہیں، اور اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت بیٹھ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت برے مقام اور مرتبے والا ہے وہ شخص. کون؟ لوگ جس کی بد کرداری کی وجہ سے، جس کی بد زبانی کی وجہ سے اس سے معاملات کرنا چھوڑ دیں. ایک شخص بڑا بد زبان ہو، جب گفتگو کرتا ہو جھوٹ بولتا ہو، لوگوں سے بڑے بری طریقے سے گفتگو کرتا ہو، فحش انداز میں گفتگو کرتا ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی فحش جملے استعمال کرتا ہو، ایسے شخص سے اللہ رب العالمین نفرت کرتے ہیں. اور قیامت میں ایسے شخص کا مقام و مرتبہ بڑا گھٹیا ہوگا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، لوگ اس سے گفتگو کرنا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کی زبان سے محفوظ رہیں. تو اس کی بد اخلاقی، اس کی بد کرداری، اس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے اگر لوگ اس سے گفتگو کرنا چھوڑ دیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین بھی اس سے نفرت کرتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اسے ناپسند کرتا ہے. اسی طرح ایک شخص اگر بڑی سختی کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کرتا ہو، چھوٹے چھوٹے معاملے پر لوگوں سے بڑا سخت حساب کرتا ہو، اگر کوئی شخص کمپنی کا آنر ہو، اس کے ماتحت بڑے بڑے بہت زیادہ لوگ ہوں، ایک دن لیٹ ہو گیا یا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا پورے دن کی تنخواہ کاٹ لے. ایک آدمی کسی مدرسے کا محتمم ہو، کوئی شخص کسی وجہ سے بیمار ہو گیا لیکن پورے دن کی تنخواہ کاٹ لی، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا پورے دن کی تنخواہ کاٹ لی. چھوٹی سی غلطی پر بڑی سختی کے ساتھ حساب کرنے والا ہو، ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت دلی ہوتے اور بد کلام ہوتے تو کیا ہوتا؟ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، لوگ آپ سے دور چلے جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بڑی پیاری تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات بڑی نرمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک مقروض شخص جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا تھا، وہ بڑی سختی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بڑا سخت معاملہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی سے اس کا جواب دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ سختی سے معاملہ کرتے، اگر آپ کی زبان تلخ ہوتی، اگر آپ کا مزاج تلخ ہوتا تو لوگ آپ سے چھٹ جاتے. کیا نتیجہ نکلا؟ اگر کوئی شخص اس کردار کا حامل ہو، لوگ اس سے چھٹ جائیں گے. اگر کوئی عالم دین ہو، کوئی داعی ہو، وہ بڑا سخت اسلوب استعمال کرے دعوت میں، بڑے سخت طریقے سے لوگوں کو ڈانٹے، تو اس کی دعوت زیادہ اثر انداز نہیں ہوگی. اس کی دعوت میں وہ اثر نہیں ہوگا جو انبیاء کی دعوت میں اثر ہوتا ہے. لوگ اس سے دور چلے جائیں گے. اگر آپ ہنسنا چاہتے ہیں اور گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو مجلس سے باہر چلے جائیں. تیسری چیز اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے اخلاق کو منافق سے جوڑا ہے. منافق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
کیا مطلب ہوتا ہے منافق کا؟ جی جی، ایک وہ شخص جو ظاہری طور سے اسلام پر عمل کرنے کا دکھاوا کرتا ہو لیکن اندر سے وہ اسلام پر مکمل طریقے سے عمل نہیں کرتا. تو 3 علامتیں ایسی ہیں، 3 بد اخلاقی ایسی ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق سے جوڑا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آیت المنافق 3 اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن اخان. منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بھی وہ گفتگو کرے جھوٹ بولے، اور جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرے. کیوں؟ کیونکہ جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، اذا حدث کذب، جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، اور تھوڑا باریکی سے بتائیں، جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جی، آپ لوگ قریب قریب پہنچ رہے ہیں لیکن اس کا ایک گہرا مفہوم ہے. وہ اسلوب ہے. جی جی، ہاں، کس چیز کا ظاہر؟ دیکھیے، آپ لوگوں کے تمام جوابات جو ہے وہ قریب قریب ہیں. جھوٹ حقیقت میں عربی زبان میں کہتے ہیں جو انسان کے دل میں ہو، اس کے خلاف اس کی زبان سے بات نکلے. انسان کے دل میں یہ ہے کہ میں سامنے والے سے، مجھے سامنے والے کو جھوٹ بولنا ہے، لیکن وہ سامنے والے سے سچا وعدہ کر رہا ہے سامنے والے سے کہ میں فلاں وقت پر آپ کی دولت لوٹا دوں گا. اس کے دل میں کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اس حقیقت کے خلاف گفتگو کرنے کو عربی زبان میں نفاق کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں. اسی لیے منافقین کے لیے جو اتنی سخت وعیدیں ہیں وہ کیوں ہیں؟ کیوں؟ منافقین آ کر کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. منافقین زبان سے کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ اگر ایک آدمی زبان سے یہ گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ ظاہری طور سے اسے مسلمان کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ہاں، کہیں گے نا. ظاہری طور سے وہ کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ، آپ کہیں گے مسلمان ہے. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے انہیں منافق کہا. کیوں؟ صرف ظاہر سے اقرار ہے، اندر سے انکار ہے. تو دل کے خلاف بات کرنا، اسی کو عربی زبان میں نفاق کہتے ہیں. تو ایک منافق جب وعدہ کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، لیکن زبان سے وہ وعدہ کر رہا ہے ہاں میں فلاں تاریخ کو آپ کی دولت لوٹا دوں گا. دل میں یہ ہے کہ یہ چیز نہیں کرنا ہے. اور جب گفتگو کر رہا ہے اذا حدث کذب، جب گفتگو کر رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. دل میں اس کے خلاف معاملہ ہے، دل میں بات کچھ اور ہے، گفتگو کچھ اور ہے. اس چیز کو، اس بد اخلاقی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق سے جوڑا ہے. تو یہ بد اخلاقی اتنی خطرناک ہے کہ یہ منافق ہونے کی علامتیں ہیں. منافق ہونے کی علامت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس شخص کا ایمان خطرے میں ہے. اس کی گہرائی سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس شخص کا ایمان خطرے میں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اگر بد اخلاقی یا چوری، جھوٹ، فریب، دغابازی، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، یہ تمام جو برے اخلاق ہیں جو لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اس کا سوسائٹی کو کیا نقصان ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے چوری کرنے والے پہ بڑی سخت سزا رکھی ہے. اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص شراب پی لے تو اتنی بڑی سزا نہیں ہے. کیوں؟ اور چوری؟ تھوڑی سی اور وضاحت.
کیوں؟ کیونکہ جب ایک آدمی چوری کرتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، اس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے. اگر کسی ایریا میں چوری ہو جائے، چور کے بارے میں پتہ نہ ہو، لوگ ایک دوسرے پر شک کرنے لگتے ہیں اور تمام لوگ، پوری کالونی والے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کس نے چوری کیا. ہو سکتا ہے فلاں چور ہو سکتا ہے فلاں چور ہو، ہے کہ نہیں؟ پوری سوسائٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اسی لیے اسلام نے چوری پر اتنی بڑی سخت سزا رکھی جو شراب پہ نہیں رکھی. تو پوری سوسائٹی سے امن، سکون یہ ختم ہو جاتا ہے. لوگ ایک دوسرے پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اگر کوئی آدمی کسی سے دھوکہ دے اور قسمیں کھا کھا کر کسی سے وعدہ کرے، ایک آدمی غریب ہو، وہ یہ کہے کہ میں غریب ہوں، قسم کھا رہا ہے، میں غریب ہوں، مجھے اتنا پیسہ دے دو، میں 1 مہینے کے بعد لوٹا دوں گا، اور وہ نہ لوٹائے، کیا ہوتا ہے؟ اعتماد ختم ہو جاتا ہے ایک انسان کا. جو ضرورت حقیقی معنوں میں حقیقی معنوں میں جو غریب شخص ہے، اس سے بھی اعتبار ختم ہو جاتا ہے اگر وہ مانگنے آئے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ تمام جو بیماریاں ہوتی ہیں، یہ تمام بیماریاں، اسی لیے آپ دیکھیں گے اسلام میں غیبت کی کتنی بڑی سزا ہے. کیا سزا ہے اسلام میں غیبت کی؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، ہے کہ نہیں؟ کسی کو دھوکہ دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ چوری کرنا بڑی سخت سزا ہے، آپ جانتے ہیں. وعدہ خلافی کرنا منافق کی نشانی ہے. یہ اتنی بڑی بڑی سزائیں کیوں ہیں؟ کیونکہ اس سے پوری سوسائٹی متاثر ہوتی ہے. لوگوں کا ایک دوسرے پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے. ایک آدمی صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ بھی اس کے اندر ہوگا تو وہ بہت احتیاط کرے گا، وہ رک جائے گا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں، کچھ بد اخلاقی کا نقصان انسان کو ذاتی طور سے ہوتا ہے، لیکن کچھ بد اخلاقی ایسی ہوتی ہیں جن پر اسلام نے بڑی سخت سزائیں رکھی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے پوری سوسائٹی متاثر ہوتی ہے. غیبت کرنا، چوری کرنا، کسی پر الزام لگانا، وعدہ خلافی کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، یہ تمام کے تمام وہ برائیاں ہیں جو سوسائٹی میں ایک دوسرے کا اعتماد ختم کر دیتی ہیں، سوسائٹی میں امن ختم کر دیتی ہیں، ان کا سکون ختم کر دیتی ہیں. اسی لیے اسلام نے ان پر بڑی سزائیں رکھی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ بیماریاں ہوتی کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے اس بد اخلاقی کی؟ اور اس بد اخلاقی کی، اس بد کرداری کی وجہ کیا ہے؟ کیوں وہ سوسائٹی میں یہ برائیاں آ رہی ہیں؟ اگر وقت زیادہ ہو رہا ہے تو میں 5 منٹ میں اپنی بات مختصر کرتا ہوں. جی اگر مختصر انداز میں آپ دیکھیں تو اس کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو درست طریقے سے نہیں سمجھا. ہم نے صرف یہی سمجھا ہے کہ اسلام نماز پڑھنے کا نام ہے، اچھا لباس پہننے کا نام ہے، روزے رکھنے کا نام ہے، حج کرنے کا نام ہے، صدقات و خیرات کرنے کا نام ہے. ہمیں یہ نہیں بتایا گیا، ہماری تربیت اس انداز سے نہیں کی جا رہی ہے کہ اخلاق بھی ہمارے ایمان کا، ہمارے دین کا حصہ ہیں. ہماری تربیت اس انداز کی نہیں ہو رہی ہے. چاہے مدارس میں، چاہے اسکولوں میں، چاہے گھروں میں، چاہے مسجدوں میں، آپ دیکھیں اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہے کہ ہماری تربیت، ہماری نئی نسل کی تربیت، اگر ایک باپ ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے نہیں کر رہا ہے، بلکہ کبھی کبھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں. کچھ گھروں میں یہ سکھایا جاتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے، اور بمبئی کی زبان میں کہتے ہیں لوگوں کو ٹوپی پہنانے کے. الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اصل میں ہماری بنیادی تربیت میں کمی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اسلام کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا. ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ اخلاق اور کردار بھی ایمان کا حصہ ہیں. ہم نے نمازیں پڑھنے کو، روزے رکھنے کو ہی صرف ایمان سمجھ لیا. تو یہ بنیادی کمی ہے. دوسری ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے لوگوں کو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ سوسائٹی ہو، چاہے مسجد ہو، وہ قدوہ نہیں ملا، وہ نمونہ نہیں ملا. صحابہ کرام کو کون ملے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اخلاق اور کردار کے سب سے بلند مرتبے میں فائز تھے. اور صحابہ کے بعد والی نسل کو صحابہ کرام ملے.
میں نے آپ کو ایک ہلکا سا واقعہ شروع میں بتایا، صحابہ کرام کے معاملات کیسے تھے، اس کے باوجود انہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ افسوس کے ساتھ ہمیں امت، ہم جس مرحلے میں جی رہے ہیں ہمیں وہ نمونہ نہیں مل رہا ہے۔ چاہے ہم علماء کو دیکھیں، چاہے اپنے اساتذہ کو دیکھیں، چاہے اپنے والدین کو دیکھیں، علماء اپنے عوام کے لیے، اساتذہ اپنے طلبہ کے لیے، گھر کے بڑے بزرگ بچوں کے لیے وہ نمونہ نہیں ہے جنہیں دیکھ کر اپنے اخلاق کو درست کیا جا سکے اور جن سے ہماری نئی نسل متاثر ہو سکے۔ تو قدوہ نہ ہونا، نمونہ نہ ہونا، یہ ایک ہماری بہت بڑی بیماری ہے۔ کیا توجہ ہے اس چیز کی؟ یہ چیز ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے طبیب ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، انہیں سب سے پہلے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو درست کرنا ہوگا، تبھی وہ اپنے گھر والوں پر، اپنی سوسائٹی پر، یا جس سے ان کے معاملات جڑے ہوئے ہیں ان پر وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک اہم چیز اس کی یہ ہے کہ دین سے دوری، عبادت میں کمی۔ اگر ایک مسلمان اللہ رب العالمین سے قریب ہو، اللہ رب العالمین کے اسماء، اللہ رب العالمین کی صفتوں پر غور کرے، تو خود بخود اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں گے۔ جب اس کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ میں چاہے جہاں جس حالت میں بھی رہوں، اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے اور میری گفتگو سن رہا ہے اگر میں کسی کی غیبت کروں، جب یہ احساس دل میں پیدا ہوگا تو وہ خود بخود اللہ رب العالمین سے قریب جائے گا۔ تو ہمارے معاشرے کی ایک کمی، ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں عبادتوں میں بہت بڑی کوتاہی موجود ہے، اس کا اثر ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو عبادت میں کمی، عبادت میں کوتاہی، یہ بہت بڑا سبب ہے بد اخلاقی کا اور ہمارے معاملات درست نہ ہونے کا۔ سوال یہ ہے کہ کیسے ہم اپنے اخلاق کو اور اپنے معاملات کو درست کریں، کیسے درست کریں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ بتلایا ہے؟ کیا اسلام نے اس سلسلے میں کوئی رہنمائی کی ہے؟ کیا رہنمائی کی ہے اسلام نے؟ جی بہت بہتر۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے اخلاق کے درست ہونے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کے درست ہونے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے مسلمانوں کو، بڑی پیاری دعا ہے، آپ سب کو یاد کرنا چاہیے، اور اگر آپ بزرگ ہیں تو اپنے بچوں کو وہ دعا یاد کرانی چاہیے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدیہا الا انت، کہ اللہ رب العالمین مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت نصیب فرما، اچھے اخلاق کی ہدایت دینا صرف اور صرف تیرے ہاتھ میں ہے۔ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئِهَا لَا يَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئِهَا إِلَّا أَنْتَ، اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے، برے اخلاق کو پھیرنا صرف اور صرف تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو دعا سکھلائی ہے اچھے اخلاق کی، کہ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے اچھے اخلاق کی دعا کریں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو ایک اور دعا ہے، اور بڑی گہری دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم جنبنی من منکرات الاخلاق والاہواء والاعمال والادواء، اے اللہ رب العالمین مجھے برے اخلاق سے، برے اعمال سے، اور بری خواہشات سے، اور بری بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ تصور کریں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، آج افسوس کے ساتھ ہمیں یہ دعا یاد ہی نہیں ہے، تو ہم دعا کیا مانگیں گے؟ یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے، ہمارے دعات کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو یہ دعائیں بتلائیں، ان دعاؤں کی فضیلتیں بتلائیں، ان دعاؤں کے اثرات بتلائیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ ایک انسان اپنے اخلاق درست کر سکتا ہے۔ کیا شرط ہے اس کے لیے؟ اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اچھے اخلاق حاصل کرنے کی ٹریننگ حاصل کرنا، کوشش کرنا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں کوشش کرنا، تدریب حاصل کرنا۔ مثال کے طور سے ایک بڑا پیارا اخلاق ہے
خاموش رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ رب العالمین پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے یا تو اچھی بات کہنا چاہیے یا تو خاموش رہنا چاہیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یا تو بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے. اب اگر کسی مجلس میں ایک انسان پہنچ جائے، بہت زیادہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ کیا مجھے بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے. اپنے آپ کو ٹریننگ دے، اور بولنا ہے تو کیا بولنا ہے، اور میرے بولنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. اور اگر میرا بولنا خاموش رہنا بہتر ہے تو مجھے خاموش رہنا ہے. اگر ایک انسان پریکٹس کرے تو وہ خود بخود اس اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے حاصل کیا جا سکتا ہے. ایک انسان کے پاس علم نہیں ہے لیکن وہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھ رہا ہے، دروس سن رہا ہے، جمعہ کے خطبے کا اہتمام کر رہا ہے، کتابیں پڑھ رہا ہے، اسے علم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ علم حاصل کرنے کے وسائل کو استعمال کر رہا ہے، اسے علم آئے گا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الحلم بالتحلم، یعنی بردباری سیکھنے سے آتی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ، جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے اللہ رب العالمین اسے صبر سے نوازتے ہیں. تو ایک مسلمان اگر کوشش کرے کہ غصے کے وقت مجھے اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے تو مجھے فوراً یہ محسوس کرنا ہے کہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ رب العالمین لکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور میں غیبت کروں گا تو مجھے اس کا گناہ ملے گا. تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یہی تبدیلی اسلام آپ کے اندر محسوس کرانا چاہتا ہے. یہ چیز کس سے آئے گی؟ پریکٹس سے آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے جو شخص صبر حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ رب العالمین اسے صبر سے نوازیں گے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایک انسان کو اچھے اخلاق حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کوئی بھی انسان اپنے ماں کے پیٹ سے اچھے اخلاق والا پیدا نہیں ہوتا، سوسائٹی اسے برا بناتی ہے، اور اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے وہ اچھے اخلاق والا بن سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک تیسری بہت اہم چیز یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. عربی زبان میں دوست کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، خلیل کے معنی ہوتا ہے جگری دوست. آپ کا جواب درست ہے. عربی زبان، ہاں، صدیق کے معنی دوست یعنی جگری دوست، وہ الگ چیز ہے. عربی زبان میں جس کے ساتھ آپ ہمیشہ رہتے ہیں اسے عربی زبان میں صاحب کہا جاتا ہے. جس کے ساتھ آپ ہمیشہ رہتے ہیں، سواد سے صاحب یعنی ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ ساتھ میں رہنے والا. اور عربی زبان میں صاحب کسے کہتے ہیں؟ سین سے چین کو، کھینچنے والی چیز کو. تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے الصاحب صاحب، یعنی جو آپ کا دوست ہوتا ہے وہ کھینچنے والا ہوتا ہے. چین ہوتی ہے وہ آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اسی طرح آپ کا دوست آپ کو اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی طرف کھینچتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ الصاحب صاحب، یہ عربی زبان کا بڑا مشہور جملہ ہے. تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے آپ کے اندر بھی انشاءاللہ اچھے اخلاق آئیں گے. اگر کوئی شخص ہمیشہ خاموش رہتا ہو، آپ اس کی مجلس میں چلے جائیں، ایک دن بیٹھے، 2 دن بیٹھے، خود بخود آپ اس کی مجلس سے متاثر ہوں گے. آپ اسے دیکھیں گے کہ فلاں جب گفتگو کرتا ہے تو کس انداز سے گفتگو کرتا ہے، کب بولتا ہے، کب رکتا ہے، کیسے معاملات کرتا ہے، اگر کوئی اس سے سوال کرے کیسے جواب دیتا ہے. آپ متاثر ہوں گے یا متاثر نہیں ہوں گے؟ ایک آدمی کسی عبادت کرنے والے کی صحبت اختیار کرے اور اس آدمی کو عبادت کا شوق نہیں ہو، وہ آدمی مسجد میں داخل ہوا، وہ خود بخود اس کے پیچھے جائے گا، نماز ادا کرے گا، بھلے سے اس کو جان پہ آ رہا ہو نماز پڑھنا، لیکن اپنے دوست کو دیکھ کر کیا کرے گا؟ وہ نماز ادا کرے گا. تو یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں. پہلی چیز دعا مانگنا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین مجھے اچھے اخلاق سے نواز دے. تیسری چیز کیا ہے؟ کوشش کرنا، پریکٹس کرنا صبر حاصل کرنے کی.
غصہ روکنے کی، اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی، امانت دار بننے کی کوشش کرنا، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، کوشش کرنا اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے اخلاق والا بنا، اللہ رب العالمین ہم سب کو برے اخلاق سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہم سب کو، اور سب سے پہلے مجھے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اس مجلس میں جو ہم نے وقت لگایا ہے، رب العالمین اس مجلس کو ہماری عبادت میں شمار فرما، رب العالمین ہماری اس عبادت کو قبول فرما، رب العالمین ہم سب کو رب العالمین ہم سب سے جو گناہ ہوئے ہیں، رب العالمین ان گناہوں کو معاف فرما، رب العالمین اس مجلس کے حاضرین کی مغفرت فرما، رب العالمین اس مجلس کو منعقد کرنے والوں کی مغفرت فرما، اس مجلس کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ قبول فرما، آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔